السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے فہم سے ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ عظیم کام کہ خالق کائنات ہم سے کیا کلام کرتا ہے، کیا ہم پر وحی نازل فرماتا ہے، اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا، یعنی خود بیان فرمایا۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں مارگدرشن کے لیے، ہمیں قانون دینے کے لیے، ہمیں شریعت دینے کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور حیات دینے کے لیے خالق کائنات نے خود کلام فرمایا، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء رحمت للعالمین کو منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، واقعی وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمے پہلے غور کریں گے۔ لفظی ترجمہ نکال لیں۔ پارہ، الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہے، قوام ہے، علی النساء عورتوں پر، مطلب عورتوں پر اس کا ایک درجہ ہے کہ یہ اس پر نگراں ہے، بما وہ جو اس کے جو فضل فضیلت دی اللہ نے، بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ جیسے مہینوں میں ایک مہینے کو فضیلت، اللہ کے کلام میں بھی صورتوں میں سورہ فاتحہ کو فضیلت، آیت میں آیت الکرسی کو فضیلت، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت۔ اسی طرح مرد اور عورت کے بیچ میں فضیلت مرد کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا بتائی گئی کہ یہ قوام ہے۔ اب اس کی وجہ بہت سی ہے۔ بعضهم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، و بما اور وہ جو اس کے جو انفاق انہوں نے خرچ کیا۔ ایک وجہ بتائی کہ یہ ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی انہیں مہر دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو انفاق انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں۔ اب یہاں پہ اور نیک عورت کی خوبی بتائی جا رہی ہے۔ فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی غائبانہ یعنی مرد کے نہ رہنے پر، بما وہ جو اس کے جو، یعنی مرد کا جو مال ہے اور عزت اور آبرو ہے، بیوی کی بھی عزت آبرو اصل میں مرد کی ہی عزت ہے، تو وہ اپنی عظمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں، اور مرد کے نہ رہنے پر اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ حفاظت کس کی توفیق سے ہے؟ حافظ اللہ، حفاظت کی ان کی اللہ نے، سبحان اللہ۔ جیسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی نیکی کر سکتا، نہ برائی سے رک سکتا مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ واللاتی اور وہ عورتیں جو، اب جو عورتیں یہاں پہ عورتوں کی خوبی بتائی گئی، اب وہ عورتیں جو خوبی کے لائق نہیں ہیں، جن کے اندر کمزوریاں ہیں ہو رہا ہے، اور وہ عورتیں جو
تخافونا تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے. اب یہ شرکس عورتیں. فاعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، تربیت کرو ان کی. اگر ایسی کوئی خاتون ہے جس کی پہلے سے تربیت نہیں ہوئی اور نشوزہن ان کی سرکشی سے تمہیں ڈر لگتا ہے، شرکس ہیں وہ، اللہ کے نبی کی باغی ہیں اور خود تمہاری بھی باغی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے 4 اسٹیپ میں بات کی گئی. پہلا فاعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، یعنی تربیت کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور علیحدہ کرو انہیں، اگر واعظ و نصیحت سے بات نہ چلے تو انہیں علیحدہ کرو، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو، ان کا بستر الگ کرو، اپنا بستر الگ کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ اور ضرب لگاؤ انہیں، مارو. تو یہ مار کیسی ہے یہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ خواتین کے جسم پر نشان بھی نہ آئے، یعنی صرف احساس ہو کہ شوہر ناراض ہے، یہی مطلب ہوا نا اس کا. ورنہ ایسی مار کی جس میں نشان بھی نہ آئے تو مار کا مطلب کیا ہے؟ تو مار کا مطلب صرف احساس دلانا ہے کہ شوہر ناراض ہو چکا. تو وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو انہیں. فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری. اب یہ جو 3 اسٹیپ ہے اتنی بھاری ہے کہ اس میں تو اصلاح ہو ہی جانا ہے. اور اگر اصلاح ہو گئی، فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، یعنی اب اللہ کے حکموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر وہ اطاعت کرتی ہیں تمہاری، فلا تو نہ تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ. اگر وہ مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اور راستہ ان کو ٹارچر کرنے کا، ان کو ایذا پہنچانے کا، ان کو تانے دینے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اور اگر ایسا کرتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن بہت بلند. تم اپنے آپ کو بلند نہ سمجھو، اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ بھر دیا ہے، اس پر اتنا زیادہ نہ اتراؤ. اصل میں تم سب کے اوپر اور ساری کائنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کا کارساز. علیمن یہاں پہ 2 صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائیں گی کہ ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا، وہ سب پر بڑا ہے. وہ ایسی پکڑ کرے گا کہ عقل ٹھکانے لگا دے گا اگر عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا. آئے تفسیر کی طرف. اس ایک آیت میں، یا اگر ہم 2 آیت میں غور کریں، آیت نمبر 34 اور 35 میں، تو 5 پوائنٹس میں میں اپنی بات رکھوں گا تفسیر کے حوالے سے. نمبر 1، مرد اور عورت کا مقام اور ذمہ داری. نمبر 1، مرد اور عورت کا مقام اور ان کی ذمہ داری. مرد کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مقام ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. نمبر 2، نیک عورت کی علامت، صفت، کوالٹی اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام. نیک عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، دوسری سٹیپ میں ہم یہ پڑھیں گے اسی آیت کی روشنی میں. تیسرا، شرکس یعنی باغی بیوی، اللہ اور اللہ کے نبی کی اور شوہر کی نافرمان عورت کی علامت پڑھیں گے. اس کی صفات کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے اور اس کے لیے کیا وعید سنائی گئی، اس کو کس طرح ڈرایا گیا. چوتھا پوائنٹ، اگر عورت کے اندر برائی ہے، شرکسی ہے، تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی، اس کی تربیت کیسے کی جائے گی، اس کو کس طرح سدھارا جائے گا. 3 اسٹیپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اس کے بعد والی آیت نمبر 35، پھر بھی اصلاح نہ ہو. یہ 3 حکمتوں پر آپ نے کام کیا کہ پہلے اس کی تربیت کرنے کی کوشش، بستر الگ کیا، اور پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی سدھار نہیں آیا. تو پھر چوتھی اسٹیپ جو آیت نمبر 35 میں بتائی گئی، پھر بھی اصلاح نہ ہو تو بیوی شوہر کے بیچ میں کچھ لوگوں کو شامل کرو. اب یہاں پر ابھی تک میاں بیوی کے بیچ میں بات چل رہی تھی، اب اس کے بعد بیوی اور شوہر کے بیچ میں مائکے سے اور سسرال سے لوگ بیٹھیں گے اور پھر ان کو سمجھائیں گے. تو آئیں پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، مرد اور عورت کا مقام اور اس کی ذمہ داری. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر نگران اور حاکم ہے، یعنی مرد عورت کا سربراہ ہے، سردار ہے، بزرگ ہے اور اس کا حاکم ہے، اور راہ راست سے بھٹکنے کی صورت میں اسے ادب سکھانے والا ہے. اس لیے یہاں فرمایا، اس لیے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مرد کو عورت پر افضلیت عطا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، قوت والے ہوتے ہیں، ذہن اچھا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، کما کر کے لا سکتے ہیں، لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں. ایسی
کچھ صفات اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور خواتین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کے سپورٹ میں رہنا پسند کرتی ہے، وہ اپنے ساتھ اپنا بڑا کسی کو بنا کر کے اور جینا پسند کرتی ہے، پہلے باپ کے سائے کے نیچے رہنا پسند کرتی ہے، پھر شوہر کے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ تو حاکم کون ہے؟ گھر کا مرد ہے، اس کا ڈیسیزن چلے گا، اس کا حکم ہوگا۔ ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف بولے تو پھر عورت اس کی تربیت کرے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ فرعون کافر تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، اور اس کی بیوی کیا نام ہے؟ آسیہ علیہ السلام، وہ معزز خاتون جو 4 معزز خاتونوں میں سے ایک ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کی اصلاح نہیں ہوتی لیکن خاتون کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کی اصلاح کرے گی، اس کی تربیت کرے گی اپنی شریعت کے دائرے کے اندر۔ لیکن اگر مرد شریعت کا پابند ہے، جاننے والا ہے، عورت بھی شریعت کی پابند ہے، جاننے والی ہے، اور عورت یہ سوچے کہ میرا حکم چلنا چاہیے، میرا آرڈر چلنا چاہیے، میری حکومت ہونا چاہیے، گھر کے اندر، جماعت کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، اور ملک کے اندر بھی میری حکومت ہونا چاہیے، تو ایسی سوچ کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلاحیت اصل میں نہیں دی اللہ رب العزت نے، اور اگر صلاحیت نہیں دی، جیسے کہ ہمارے سر پر ایک بورا گیہوں رکھ دیا جائے تو کیا ہم اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو ایسی یہ صلاحیت کہ وہ سربراہ بنے، حکمراں بنے، گھر کے فیصلے لے، یہ صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو پھر ایسا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا؟ اور اگر کوئی مرد وہ دیوس ہو جاتا ہے، وہ عورت کی بغاوت پر اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اس کے فاحش میں بھی اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بدکاری کر رہی ہے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ دیوس ہے۔ دیوس کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس کون؟ جو اپنی بیوی کو فاحش سے نہ روک سکے، ایسی نافرمانی جو اس حد تک پہنچ جائے کہ بدکاری تک پہنچ جائے، زنا تک پہنچ جائے، غیر مردوں سے تعلق، غیر شرعی تعلق تک پہنچ جائے، اور مرد سب جانتا ہے اور اس کے بعد خاموش ہے، تو یہ مرد رسول اللہ نے فرمایا یہ دیوس ہے، اور اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا اس شخص نے اور عورت کو اپنے گھر کا حاکم بنا دیا۔ تو حاکم اگر عورت بن گئی تو گھر کس طرح تباہ ہوگا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ بخاری شریف باب نمبر 18 حدیث نمبر 7099 7099 مرد قوام ہے، اس کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا اور مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، مردوں کو عورت پر فضیلت۔ اب یہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے مرد کو عورت کے اوپر، اس سے اس کی باس پرس بھی کی جائے گی، اس سے ذمہ دار بنایا گیا نا۔ جیسے شہر کا کوئی ذمہ دار ہے، کلیکٹر ہے، تو کچھ گڑبڑ ہوگا، فساد ہوگا تو اس سے باس پرس ہوگی۔ تھانے کا کوئی ذمہ دار ہے، کچھ گڑبڑ ہوگی تو اس سے باس پرس ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حاکم بنایا ہے گھر کا، اور گھر کے اندر کچھ بگاڑ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، اس سے اللہ سوال کرے، اور اللہ کا سوال اگر اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں، تو بس اس کی شامت آ گئی، کیونکہ اللہ کے کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح عورت بھی بچوں کے اوپر قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے بھی عورت سے پوچھا جائے گا۔ حدیث ملاحظہ فرمائے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس کی جائے گی، وہ اس کا نگران ہے، اس کا حاکم اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کے تعلق سے اس سے باز پرس کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کی بیوی کی تربیت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا نا، قو انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا فیول انسان اور پتھر۔ تو اس کو نگراں بنایا ہے، جیسے بکری کے ریوڑ کا ایک چرواہا ہوتا ہے، تو اس کے بکری کے اندر کوئی چوری ہو جائے، کچھ حادثہ ہو جائے تو اس چرواہے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں گئی۔ اسی طریقے سے یہ اس گھر کے ریوڑ کا سردار ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہوگی تو خالق کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ ایسی غفلت کی زندگی نہیں چلے گی کہ صبح سے شام تک خیالوں میں غفلت کی زندگی میں زندگی گزار دیں۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اہل خانہ پر نگران اور ان سے ان کی رعیت کے تعلق سے باز پرس کی جائے گی، جو ان کے ماتحت ہے اس کے تعلق سے باز پرس کی جائے گی، یہاں تک کہ غلام کے تعلق سے بھی باز پرس کی جائے گی، جو نوکر ہے اس کے تعلق سے بھی باز پرس کی جائے گی کہ تمہارے ماتحت تھا، تم نے اس کو نماز سکھایا، تم نے اس کو توحید سکھائی، تم نے اس کو رسالت سکھایا۔ اور آگے رسول مکرم نے فرمایا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد پر نگراں ہے۔ عورت کس پر ہے؟ جیسے کہ میں نے صبح بتایا تھا کہ عورت ٹیچر ہے اور وہ پرنسپل ہے، تو عورت کا اب مقام عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے، سو اس سے ان کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت کے سامنے بہنوں کو بھی حاضر ہونا ہے، خواتین کو بھی حاضر ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معصوم اولاد عطا فرمائی، ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلم اولاد ان کو عطا کی۔ رسول مکرم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے قانون پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے، تو یہ معصوم بچہ، یہ آگے کی جنریشن، یہ اس کے ہاتھ میں آئی تھی، اس نے کیا کی اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5188، 5188، 5188، مسلم شریف حدیث نمبر 1829، 1829، 1829۔ یہاں تک پہلی سٹیپ ہوئی مقام اور مرتبہ اور ذمہ داری۔ دوسری سٹیپ نیک عورت کی علامت، صفت، یعنی اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، نیک عورت کی کون سی نیک عورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں آپ، صرف چند کوالٹی اللہ رب العزت چاہتا ہے اور مقام و مرتبہ کتنا بڑا عطا فرماتا ہے بہنوں کو، خواتین کو۔ تو نیک عورت کی علامت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات، یعنی نیک بیویاں۔ نیک بیوی، نیکی کیا ہے؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اور جو نیک عمل کرے اس کو نیک کہیں گے، نیک انسان کہیں گے۔ مرد ہے تو مرد کہیں گے نیک مرد، اور عورت ہے تو نیک بیوی عورت۔ تو نیک کون ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو ایمان کی موجودگی میں، یعنی اللہ کی وحدانیت، توحید، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے کلام پر ایمان، انبیاء پر ایمان، نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ بیس ہے۔ ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں پر عمل کرنے والے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، اس کو کہتے ہیں نیک عورت۔ تو سب سے پہلی صفت کہ وہ نیک عورت ہے، یعنی ایمان، اخلاص اور عمل صالح کرنے والے۔ دوسری صفت قانتات، وہ فرما بردار ہیں۔ فرما بردار، اب یہاں پہ فرما برداری اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد ان کے ماتحت، یعنی اپنے شوہر کی فرما بردار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ تو دوسری صفت، اچھا فرما برداری صرف نیکی میں ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوتی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ معزز خاتون بنی، 4 خاتون کو اللہ رب العزت نے سلیکٹ کیا قیامت تک آنے والی عورتوں میں، ماہوہ سے لے کر کے، اور یہ معزز کیوں ہوئی؟ فرعون کی نافرمانی کر کے، اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے۔ کیوں نافرمانی کی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا، اس نے شرک کرنے کا حکم دیا، اس نے ایمان نہ لانے کا حکم دیا، بغاوت کی، شوہر کا انکار کیا، شوہر کے حکم کا انکار کیا، اور راج پاٹ کو لات مار دیا، بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف نہیں ہوگی۔ اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ تمہیں کم کپڑے پہن کر کے میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں حجاب نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، تمہیں وہ علم حاصل نہیں کرنا جو فرض ہے، نافرمانی کا حکم، اس میں اطاعت نہیں۔ ہاں، اگر نافرمانی کا حکم نہیں ہے اور شوہر اطاعت کا کوئی حکم دے رہا ہے، تو نیک عورت کی پہچان، مطیع اور فرمانبردار عورت کی پہچان کہ وہ قانتات، وہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ تیسری صفت حافظات للغیب، ان کے پیٹھ پیچھے، ان کے غیب میں ان کی وہ خبرداری کرتی ہیں، یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر کے نہ ہونے پر اپنے آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرتی۔ تو عورت، تیسری اس خاتون کی پہچان یا صفت بتائی گئی جو مومن عورتیں ہیں، پاک باز عورتیں ہیں، کہ وہ اپنے شوہر کی، مال کی اور اس کی عظمت کی، یعنی اپنی عظمت کی حفاظت کرتی۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 89۔ اور یہ حفاظت وہ کیسے کر پاتی ہے، وہ نیکوکار کیسے ہو پاتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، اور پھر شوہر کے مطیع اور فرمانبردار،
اور اپنی عظمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کہ بیجا خرچ نہیں کر رہی، یعنی فضول خرچ، اس کے مال کی بھی حفاظت کر رہی. تو یہ سب کیسے ہوا؟ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں، یعنی محفوظ وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے. تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 941، اور تفسیر الطبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے 86 نمبر میں ہی جلد نمبر 5 میں، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو اسی جگہ روایت کیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو نیکی کے لائق ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، تو پھر یہ نیکی کے اوپر کھڑے ہو پاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور کوئی بدی سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرمائے. یہاں سے غرور اور تکبر بھی ختم کر دیا اللہ کہ تمہارے اندر طاقت نہیں، واقعی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی نہ ہی برائی سے بچنے. تو اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیسی ہو بہو ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے بہترین عورت بیوی وہ ہے. اب بیوی کون ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں، کیونکہ بیوی بننے کا حق اللہ نے کس کو دیا؟ مومن کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا مومن کے لیے، مطلب مومن مرد ہے تو اس کی بیوی مومن ہی بن سکتی ہے. اور مشرک کے لیے، مطلب مشرک سے مومن نکاح نہیں کر سکتا اور مومن سے مشرک نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ ان دونوں کے سوچ، ان دونوں کے جینے کا انداز بالکل مختلف ہے، ان کی کبھی نہیں پڑ پائیں گی. یہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک ٹائر، کوئی سائیکل ہے اور اس میں ایک ٹائر جو ہے ٹرک کا لگا دیں اور ایک سائیکل کا، چل پائے گی سائیکل؟ تو زندگی کی گاڑی نہیں چل پائے گی، کیونکہ ایک مومن ہے اس کی جڑیں مضبوط ہے اور ایک مشرک ہے اس کی جڑیں ذرا سا بھی آندھی اور طوفان آئے گا بکھر کر کے رہ جائے گا. یہ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے. تو سب سے پہلی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے بہترین بیوی وہ ہے، یعنی مومن کے لیے جو مومنہ عورت ہے وہ سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ مومنہ تو ہے وہ، لیکن دوسری صفت اس کی بتائی جا رہی، جب تم رسول اللہ نے فرمایا جب تم اس کے طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اسے حکم دو تو وہ اطاعت کرے. دوسرا، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، بیزا اس کو اڑاتے نہ پھرے. وہ اپنی عظمت کی بھی حفاظت کر رہی کہ غیر مرد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ رہی اور تمہارے مال کو بھی بچا کر کے رکھ. راوی کا بیان ہے، مطلب جو روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. سبحان. تو اس آیت کو رسول اللہ نے سمجھایا. تفسیر الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86، نسائی سنن نسائی حدیث نمبر 3233. اب دیکھیں اکثر و بیشتر خواتین کے اندر یہ ملامت ہوتی ہے یا یہ کم ظرفی کا وہ اظہار کرتی ہیں کہ ہم مردوں کی طرح نیک کام نہیں کر پا رہے، یعنی ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر کے نہیں پڑھ پاتے، ہم جہاد نہیں کر پاتے، ہم مال کما کر کے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے، ہم دعوت و تبلیغ اس انداز میں نہیں کر پاتے جس انداز میں مرد کرتے، ہم کمزور ہیں، ہم پورے 30 مہینے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، کچھ دن ہمیں خالی ہونا ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہی ہیں کہ ہم ان مقام پر کیسے پہنچیں گے جن مقاموں پر مرد پہنچ گئے. اور مقام پر تو اس مقام پر یہ خواتین کون سی خواتین ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو ان مردوں کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور ایسے مرد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جس کی جو کوالٹی ہوگی اس کو اس کی کوالٹی کے مطابق اس دروازے سے آواز دی جائے گی. مطلب کیا ہوا کہ جنت کے سامنے سب جنتی جا کر کے کھڑے ہو گئے، اب ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا، اب اس کو ویلکم کیا جائے گا، اب ان کی عزت افزائی کی جائے گی. کسی کو 1 دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو 2 دروازے سے آواز دی جائے گی. یعنی جو مجاہد ہے اس کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، جو روزے دار ہے اس کو باب الریان سے روزے دار کے دروازے سے آواز دی جائے گی. تو بڑے بڑے عمل کے ایک دروازے. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کا عزت اور اکرام، جس کا ویلکم سارے دروازوں سے کیا جائے؟ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ سارے دروازوں سے جس کا ویلکم کیا جائے گا، جس کو آواز دی جائے گی، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے کہ اس میں سے آپ ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کو جس اعزاز و اکرام کے ساتھ بلایا جائے گا، جن خواتین کے اندر یہ 4 صفت ہو گئی، ان خواتین کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں.
اور کیا مقام و مرتبہ چاہے. دنیا کے ہر موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عزت کے اونچے مقام پر رکھا. جب پیدا ہوئی تو کہا کہ جو اس 2 بچی کی تربیت کر لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، 3 بچی کی تربیت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رسول اللہ اس کے ماتھے کو چوم کر کے جائے. اور شوہر وہ بنے گا جو نان و نفقہ قبول کرے گا، اس کی عظمت، اس کی عزت کی حفاظت کی گارنٹی لے گا، ایگریمنٹ کرے گا. بچے کے لیے اس کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کے ساتھ احسان سلوک کرے. اس کو وراثت میں ادھر حق ملے گا، باپ کے ہاں بھی حق ملے گا، شوہر کے ہاں بھی حق ملے گا. یہ دنیا میں عزت دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہنوں آپ کو. اور آخرت میں اگر اللہ رب العزت کی ان احکامات پر، یہ جو 4 احکام بتائے گئے ہیں، اس پر اگر عمل کر کے جاتی ہیں تو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، 5 وقت مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر چاہیں تو پڑھ لیں، اور چاہے تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. صرف یہ 4 عمل کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث سماعت فرمایا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 نمازیں پڑھے تو عمل کب ہے؟ ایمان کے بعد. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مومن کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی توحید پرست کو، رسالت والے کو، آخرت پر یقین والے کو، تقدیر پر یقین والے کو، فرشتوں پر اور کتاب پر یقین والے کو. اس کے بعد پہلا عمل جب عورت 5 نمازیں پڑھیں، یہ بھی بڑا عمل ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، سارے شرائط کے ساتھ 5 نمازیں پڑھیں. رمضان کے روزے رکھے، دوسرا. ایمان کے بعد دوسرا. تیسرا، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کو بچا کر کے رکھے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہاں پر اطاعت معصیت پر نہیں، گناہ پر نہیں، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے ماتحت ہو کر کے. تو چوتھی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. کس کا مقام ہے؟ صدیق کا. اللہ رب العزت ہم سب یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں اور جو بھی میری آواز جن بہن تک پہنچ رہی ہے، اللہ رب العزت یہ 4 صفت کا، یہ 5 صفت کا اس کو حامل بنا دے، اور تاکہ جنت میں ان کا اس انداز میں ویلکم کیا جائے کہ سارے جنتی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس دروازے سے، یعنی 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90. مقام شوہر کا بیوی کے لیے. یا تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. یہ تو ہو گئی نیک خاتون، ان کی ذمہ داری اور ان کے لیے ان کا مقام. تیسرا، اگر خاتون شرکس ہے، بری ہے، ان کے اندر برائی ہے، نافرمانی ہے، تو شرکس عورت کی علامت کیا ہے، کیا پہچان؟ ابھی ہم نے نیک عورت کی پہچان پڑھی، اسی آیت کے اندر دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنی باتیں چھپی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ شرکش و بدخواہ عورت کی علامت. اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں، مطلب جن عورتوں کے تعلق سے تم پر سرکشی کا اندیشہ ہو کہ وہ شرکس ہے. شرکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی، شوہر کی، یعنی جن عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے شرکشی کریں گی. کہ معنی شرکشی کے معنی اونچا اٹھنے. نشوز کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، یعنی شوہر سے اونچا ہونا. اور نشیزہ کا معنی اس عورت کو کہتے ہیں نشیزہ جو اپنے شوہر سے اونچا اور بلند ہونا چاہتی، نافرمان ہونا چاہتی، اس کے حکم کو نہ مانے، اس سے اعراض کرے، اور اس سے بغض رکھے، اس سے نفرت رکھے، اس کا اعراض کرے، اس کا انکار کرے. جبکہ شوہر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 1159، ابو داؤد حدیث نمبر 2140، کچھ الفاظ کے بدل کے ساتھ ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2140. یعنی آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس علاقے سے، یعنی اہل کتاب کے پاس سے آ رہا ہوں، اور وہ اپنے عالموں اور درویشوں کے پیروں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، کیا میں آپ کو نہ چوموں؟ کیا آپ کے پیر کو نہ چوموں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا تو دیکھیں اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا کہ میرا سجدہ کرو. اللہ اکبر. یہ تعظیم
یہ ہے تعظیم، تعظیمی سجدہ، کیونکہ تعظیمی سجدہ بھی اسلام میں حرام، اور عبادت کا سجدہ تو ہر انبیاء کی شریعت پہ حرام تھا۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو آدم علیہ السلام کو بھی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں پر بھی صحابی نے تعظیم کے بارے میں کہا تو کہا کہ اگر تعظیمی سجدہ بھی ہوتا تو میں یہ بیوی کو کہتا، عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے۔ آپ دیکھیں جس کا شوہر نہیں ہے اس کا کیا حال ہوتا، اور میاں بیوی دونوں کے لیے ایک دوسرے کا مقام، اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ بارش کا لباس بارش سے روکتا ہے، ٹھنڈ کا لباس ٹھنڈ سے روکتا ہے، گرمی کا لباس گرمی سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر ہر موڑ پر اس کا سہارا بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے، اور اسی طرح بیوی بھی اس کا لباس ہے، وہ بھی اس کے عیبوں کو ڈھانکتی ہے، اور ہر مصیبت اور پریشانی کے اندر اس کے سامنے خندہ پیشانی سے کھڑی ہوتی ہے، یعنی اس کے سامنے اس کی ہر ضرورت اور ہر مصیبت پر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب جا کر کے یہ دنیا کی زندگی کی ازواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی کا آگے چلتا ہے۔ اور اگر لباس کے اوپر کچھ گندگی آ جائے تو کیا وہ دکھاتے پھرتا ہے؟ اس کو صاف کرتا ہے، یعنی اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھا بنا کر کے رکھتا ہے، پریس کر کے پہنتا ہے، اور اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو چھپاتا ہے، کوئی عیب لگ جائے تو اس کو چھپاتا ہے۔ لیکن آج کے بدتمیز مرد اور عورت وہ کسی اور کے عیب کو نہیں اچھالتے، اگر اچھالیں گے تو اپنی بیوی کے اور اپنے شوہر کے۔ بہرحال تو عورت مرد کی اور مرد عورت کے لیے لباس اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ کا جو اگزامپل ہے نا، اگر میں صرف لباس کے اوپر بات کروں تو وقت ختم ہو جائے کہ کیا کچھ ہوتا ہے لباس۔ آگے چلیں، ایک حدیث اور دیکھتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کے طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کر۔ ایک چیز سمجھیں، عورت کی طرف سے ایک غلطی ہوتی ہے بعض عورتوں کی طرف سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر تناؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، شوہر کے اندر چڑچڑاپن اور ایک ٹینشن کا ماحول۔ مرد اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بدکاری پر اتر جاتا ہے، اور اگر وہ مرد اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت کا یقین رکھنے والا ہے، تو پھر وہ بدکاری تو نہیں کرتا، وہ ایک نکاح اور کر لیتا۔ یہ اکثر ہوتا ہے، سب کا نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی اس حدیث کو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5193 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1436 آپ دیکھیں گے اس غلطی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کاؤنسلنگ کی، گھر کی تباہی کو کس طرح بچایا۔ یہ حدیث آپ کو پڑھنا ہے، اور اس حدیث میں عورت کے اوپر ایک بڑے جرم کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی۔ تو یہاں تک ہمارا 3 پوائنٹ مکمل ہوا۔ تیسرا کیا تھا؟ شرکس یعنی بری اور ایسی عورتیں کی علامت کیا ہے۔ چوتھا، اگر عورت کے اندر برائی ہو تو اس کی اصلاح کیسے کرے۔ چوتھا پوائنٹ، اگر عورت کے اندر برائی ہو یعنی شرکسی ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمان ہے، شوہر کی بھی نافرمان، تو اس کی اصلاح کیسے کریں گے۔ 3 زبردست اسٹیپ جو واقعی خالق کائنات ہی بتا سکتا، جو انسان کا بنانے والا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی تربیت کیسے۔ چوتھی اسٹیپ آیت نمبر 35 میں بتایا اللہ سبحانہ۔ تو اس آیت میں 3 اسٹیپ کے طرف غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور جن عورتوں کے نسبت یعنی عورتوں کے طرف سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ۔ اگر سرکشی کا اندیشہ ہو یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، حرام کاموں کو کر رہی ہیں، شرک کر رہی ہیں، بدعت کر رہی ہیں، حرام کام کر رہی ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں کر رہی، یہ ہے سرکشی، تو ان کو پہلے اپنی زبانوں سے سمجھاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کو سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، انہیں آخرت کے تعلق سے بتائیں، انہیں احکام و مسائل اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی کو سمجھائیں، انہیں نصیحت کریں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، انہیں انجام بتائیں کہ دیکھو تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ مرد کر سکتا ہے جو خود صحیح ہو۔ اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں اور کسی کو نماز کا بول رہے ہیں تو کیا وہ نمازی ہو جائے گا؟ وہ آپ کو الٹا کہے گا، پہلے خود دیکھ لو اپنے آپ کو۔ کوئی مشرک ہے اور کیا وہ توحید کی دعوت دے سکتا ہے؟ کوئی خود بدعتی ہے، کیا وہ رسالت کی طرف بلا سکتا ہے، اطاعت کی طرف بلا سکتا ہے؟ تو تربیت کے لیے
پہلے خود کو صحیح ہونا ہوتا ہے، خود کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. تو اصلاح کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے گا. پہلا اسٹیپ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں. اگر اس سے بات نہیں بنی، اس کے بعد وہ نہیں سمجھی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آخرت میں تم خود دیکھ لینا اپنے آپ کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم خود اپنی نمازوں کی اور اپنے توحید کی حفاظت کر لو، میرے کو مت سمجھاؤ. تم کیا بتاؤ گے؟ میرے آئے ہو سمجھانے کے لیے، جانتے ہو میرے کہاں تک پڑھی ہوں اور وغیرہ وغیرہ، تمہیں سمجھانے کی ضرورت. ٹھیک ہے صاحب، اب دوسری ڈگری استعمال کی جائے. اگر وہ نہ سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو خواب گاہوں سے الگ کر دو. اب ان کا بستر الگ، اب ہم بستری نہیں. اور مفسر یہاں تک فرماتے ہیں کہ کلام بھی بند کرو، عقل ٹھکانے آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا لیکن ساتھ میں دیکھیں مفسر خواتین کے حقوق کس طریقے سے بیان کر، بیوی کا حق یہاں پہ بیان کر دیا کہ جو حد اللہ رب العزت دے رہا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. تفسیر ابن کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی ایک کا اس کی بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کہ جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ. بیوی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ. یہ نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے اور بریانی مار کر کے ادھر کھجرانا سے آ گئے. کیا کہا؟ جو کھاؤ گے وہ اسے کھلانا پڑے گا، اور جو پہنو تو اسے پہنو یا حاصل کرو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے پہ نہ مارو، گالی نہ دو. جیسے ذرا سا نمک کم ہوا، تیری ماں نے یہ سکھایا تھا، تیری خاندان میں ایسا چلتا ہے، ماں باپ خاندان اور جماعت اور سب پورا نکال دیا. گالی کس کو کہتے ہیں؟ جو تکلیف پہنچائے وہ گالی. تو گالی نہ دو اور ترک نہ کرو مگر گھروں سے. تو یہاں پہ جو اوپر بتایا گیا نا کہ ان کو اپنے خوابگاہوں سے الگ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازہ بند کر کے باہر کر دو. یہ حدیث کیوں لے کر کے آئے؟ اور ان کو ترک نہ کرو مطلب اپنے سے جدا نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی رکھو. بستر الگ کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ سخت ٹھنڈ میں تم گھر سے باہر نکال دو، اس کا بستر الگ ہو تمہارا الگ، بس اتنا مطلب. اللہ اکبر، کس طرح مقام دیا اللہ رب العزت. اب اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے کچھ، اس کا مطلب ایسی بھی بہنیں ہوتی ہیں جو دعوت و تبلیغ سے، تربیت سے، قرآن حدیث سے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد یہ دوسرا حکمت اپنائی لیکن اس میں بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو اب تیسرا وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی اگر وہ واعظ اور نصیحت اور بستر الگ کرنے پہ بھی وہ اپنی طرز عمل سے باز نہ آئیں، مطلب جو راہ روی ہے، جو چال ہے وہی چل رہی ہے، انہیں جسمانی اذیت دے سکتے ہو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ آئے. تفسیر ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ اب تم انہیں ضرب لگا سکتے ہو، یعنی جسمانی اذیت دے سکتے ہو لیکن ان کے جسم پہ نشان نہ آئے. اور اس بات کے لیے ایک حدیث لے کر، جس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ یہ فرمایا تھا، یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی بدائی کا حج تھا، لوگ حج کرنے آئے تھے، اور اس بدائی کی حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں آپ کا کیسا خیال رکھا. سن، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کمزور ہے نا یہ، اگر اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہاری حکومت میں ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنی خاندان کو، سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے پاس آئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح تمہارے پاس، تو اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے. اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں، اگر ایسا کرے، یہ والے جرم پر کہا گیا ہے، تو تم انہیں مارو مگر بہت سخت نہیں، اور ان کا تم پر تمہارو کیسا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91. وَضْرِبُوهُنَّ کے معنی ہے کہ ایسی مار جو بہت شدید نہ ہو. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی مار جس میں جسم پر نشان نہ آئے، جسم پر نشان نہ آئے. تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 95. تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 91. تو نشان نہ آئے، تو یہ کیسی مار ہے جس میں نشان نہیں آئے؟ شیخ الجامع یعنی مدرسے کے پرنسپل ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں روز لیٹ آ رہا ہے، وضو دھیرے دھیرے بناتا ہے، تو آئے اور کہا کہ ہاتھ نکالو، اور اسکیل لیا اور اسکیل اس کے ہاتھ پر ضرب لگا رہے ہیں، مطلب دھیرے دھیرے کر کے اس کو ٹچ کر رہے ہیں. کسی نے دیکھا، کہا کہ شیخ الجامع یہ کیسی سزا،
یہ کیسی ضرب؟ تو کہا کہ مقصود ضرب کا یہ ہے کہ استاد ناراض ہے. مقصود کیا ہے کہ شوہر اب اس قدر ناراض ہو، اس قدر ناراض ہو، ابھی بھی ہوش میں، لیکن اس کے باوجود اگر سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ اس کے باوجود، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب عورت اطاعت کرے تو پھر کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. یعنی یہ 3 اسٹیپس ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر خواتین جو ہیں وہ صحیح ہو جائے. واقعی اللہ کے کلام سے تربیت کی جا رہی ہے اور خواتین کا دل نرم ہوتا ہے. جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے اندر بہت جلدی چینج آتا ہے. جب احادیث سنتی ہیں، جنت اور جہنم کے واقعات کو سنتی ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو وہاں سے تو اصلاح ہو ہی جائے گی. پھر دوسری اسٹیپ، پھر تیسری اسٹیپ، بالکل اصلاح ہو جائے گی. اور اگر اصلاح ہو گئی ہے تو سمجھ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، یعنی وہ اللہ کے کلام اور تمہاری فرما بردار ہو جائیں، تو ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. اب دشمنی کا، ایذا دینے کا، اس کو چھوڑ دینے کا، طلاق دینے کا، اس کو نظر انداز کرنے کا، برا بھلا کہنے کا، باپ دادا نکالنے کا، اب اس کو کسی ایذا دینے کا بہانہ نہ ڈھونڈو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ خالق کائنات کا حکم. اور اگر ڈھونڈا تو کیا ہے؟ ان اللہ کان علیما کبیرا. بے شک یہ مردوں کے لیے ایک وعید ہے، ایک دھمکی ہے کہ اگر وہ کسی سبب اور وجہ کے بغیر عورتوں پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند و بالا اور رافع و اعلیٰ ہے وہ ان کا کارساز ہے. ان عورتوں کا، ان کمزور عورتوں کا وہ کارساز ہے، اور وہ اس سے انتقام لے گا جو عورتوں پر ظلم و زیادتی کریں گے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90. کیا پتہ چلا کہ ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ان کا ٹھکانہ باپ کے ہاں ہے اور نہ بھائیوں کے ہاں ہے. ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں، میں جیسا چاہوں ویسا ظلم کر. یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک انسان سے، ایک ایک بندے سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. وہ رب ان کا پرسان ہے، وہ رب ان کا کارساز ہے اور ان کا حامی اور مددگار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ علیمن، علم رکھتا ہے. تم کیا کر رہے ہو اپنی عورت کے، اور کبیرہ، وہی سب سے بڑا ہے، وہ تمہیں اس کی خبر دے گی. تو یہاں تک تربیت کا مرحلہ چلا. اس کے بعد بھی اگر چند خواتین نہیں باز آتی ہیں، کتاب و سنت پر آتی ہیں، تو چوتھی اسٹیپ آیت نمبر 35 کے اندر بتایا گیا پھر بھی اصلاح نہ ہو تو بیوی شوہر کے بیچ میں اب دوسرا آدمی آئے. بتائیں کتنا لمبا پروسیس چلا. پہلے دعوت و تبلیغ، درس دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، لیکن اب وہ انکار، بغاوت، بستر الگ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد سختی کی جا رہی، ناراضگی کا اظہار. اس کے بعد اب کوئی دوسرا مرد آئے گا، اب کوئی دوسرا فلم کے اندر آئے گا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن فون لگ، کیا سکھائے تھے تمہاری بیٹی کو، یہ کیا کری، وہ کتنے بجے سو کر کے اٹھ رہی، چائے بنانا نہیں آتا اس کو. ارے تو بھائی تو سکھا دے، یہی کہا نا اللہ نے، اصلاح کر اس کی. تو اب یہ پروسیس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 35 کے اندر بتاتا ہے اور اگر تمہیں دونوں یعنی میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو، مطلب اس کے بعد بھی جھگڑے کا ڈر ہو، تو ایک شخص مرد کے کنبے سے، ایک شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے نسبی سے منصف فرماؤ. مطلب انصاف کرنے والا، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے انصاف کرنے والا. اگر وہ دونوں صلح کر لیں، اب یہ جب دونوں کی طرف سے انصاف کرنے والا آئے گا کہ اس کی بھی بات سنے گا کہ اس نے کیا کی اور اس کی بھی بات سنے گا اس نے کیا کی. یہاں پر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. جو مرد کی طرف سے آتا ہے وہ مرد کا ہی پکش لے گا بھلی کچھ ہو جائے، اور جو عورت کی طرف سے آتا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں داماد سے، کیونکہ داماد تو پہلے سے بدنام، اس کو سننا ہی نہیں. وہ لڑکی کی طرف سے بولے گا. یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے. وہ دونوں کی بات کو اس کی بات بھی سنے گا، اس کی بات بھی سنے گا، اور یہ منصف اللہ رب العزت نے اس کو منصف بنا کر کے وہاں پہنچے. اس کا مقام و مرتبہ دیکھیں. تو دونوں پکش کی بات سننا یہ سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اگر وہ دونوں کرنا چاہیں، اگر وہ دونوں صلح کریں، مطلب ان کی نیت کا یہاں پہ بات کی جائے کہ اگر ان کی نیت صحیح ہوئی، وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر کو اجڑنے سے بچانا چاہتے، تو اگر وہ صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، صلح پیدا کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ بنوا دے گا، صلح کرا دے گا، ان دونوں کے دلوں کو ملا دے گا. دلوں کا ملانے والا، رنجشوں کو ختم کرنے والا صرف اور صرف اللہ. آگے فرماتا ہے ان اللہ کان
علیمن خبیر، یہاں پھر صفت لائی۔ دیکھیں ہر آیت میں صفت آتی ہے، اور وہاں پر وہ صفت کیوں آئی اس کی تفسیر ہم کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ وقت کم ہے، ورنہ اس کی تفسیر وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اس کا مطالعہ بھی نہیں کر پایا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ بہت علم والا اور خوب خبر رکھنا، ان اللہ کان علیمن، اللہ کو علم ہے، جو کچھ چلا تم دونوں کے بیچ میں اللہ سب جانتا، کس کے طرف سے کیا تھا، کس نے کس کو پنچ کیا تھا، کس نے کس کو غصہ دلایا تھا، کس نے کس طریقے سے ٹارچر، سب جانتا، اور وہ خبیر ہے، خبر رکھ رہا ہے، وہ تمہیں مار کر کے جاؤ گے اس کے پاس، کہیں اور نہیں جانے والا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔